بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم الحافظ وائس کے معزز سامعین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے آخرت میں دعا کیا کرو، تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے، اس بتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے ہماری عزت گھٹ جائے، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے شریک کلام سی غلامی سے بات کرنا صدقہ ہے، کسی کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، نہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلم شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی کو حلال و پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی، حج سے رہے گی، جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی برباد ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور عزت کی چاہت اور محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے
اسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اور فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت مسلمان کے دل میں مچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمت ایسی ہے جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا عمل نامہ دکھایا جائے گا، تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قبول ہونے والی دعا یہ ہے، انسان کسی غیر موجود کے لیے غیبانہ دعا کرے۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ آج بیٹے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔